بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو اور پی ڈی ایم کی محترم قیادت کو اور تمام جماعتوں کے کارکنوں کو الحمدللہ اس عظیم الشان جلسے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں خاص طور پر اس جلسے کے منتظمین اور کارکنوں کو شاباش دیتا ہوں، جنہوں نے ایک غاصب اور غیر جمہوری حکومت کے تمام ہتھ کنڈوں کو ناکام بناتے ہوئے یہ جلسہ منعقد کیا۔ بھائیوں اور بہنوں، میں نے اس طرح کی آمریت اور اس قسم کے جبر کی مثال کم ہی دیکھی ہے کہ ایک پرامن جلسے کو کرسیاں، لاؤڈ سپیکر اور لائٹس دینے پر بھی مقدمے بنائے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو خبر نہیں کہ جب عوامی طاقت کا سیلاب آتا ہے تو اس طرح کے ہتھ کنڈے، اس طرح کی بزدلانہ رکاوٹیں تنکوں کی طرح بہہ جاتی ہیں۔ لاہور کے میرے غیور بھائیوں، آپ جانتے ہیں میرا تو آپ کے ساتھ عمر بھر کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے جب مجھے پہلی مرتبہ وزیر اعظم منتخب کیا تو پاکستان معاشی طور پر اس خطے کا سب سے مضبوط ترین ملک بن کر ابھرا۔ ہماری شرح ترقی 8% جا پہنچی، جو آج 0 سے بھی نیچے ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ جانتے ہیں کہ خوشحالی اور روزگار کے بے شمار مواقع پیدا کیے گئے، اللہ نے کیے اور آپ کی دعاؤں سے ہوئے۔ آپ کو لاہور، اسلام آباد اور پشاور تک کا موٹر وے بنا کر تحفے میں دیا، اور آپ نے جب مجھے دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب کیا الحمدللہ، تو پھر میں نے پاکستان کی سالمیت اور بقا پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ گواہ ہیں اس بات کے۔ الحمدللہ میں نے آپ کا مان رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی قوت بن گیا۔ عمران خان کو، یعنی سلیکٹڈ کو، جو لانے والے ہیں ان کو بھی شاید یاد ہو یا نہ ہو، لیکن لاہور کے میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو ضرور وہ دن یاد ہوگا جب بھارتی وزیر اعظم واجپئی صاحب اسی تاریخی میدان میں آئے جہاں آج آپ ہیں، اور کھڑے ہو کر کہا، انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، اور پاکستان کا اپنا مقام ہے، اپنی مہر ہے، پاکستان کی اپنی مہر ہے۔ اور پھر 2013 میں آپ نے مجھے تیسری مرتبہ وزیر اعظم اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا، تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ 20 گھنٹے
اور गैस की लोड शेडिंग से चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। हर तरफ दहशत गर्दी का राज था। रोज बम धमाके होते थे। हर तरफ बदअमनी बदअमनी थी। अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने बिजली के अंधेरों को मिटाया और फिर गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका। याद है ना आपको? पाकिस्तान के दिफा को अल्लाह के फजलो करम से मजबूत किया। आज यहां से कुछ ही फासले पर आप जानते हैं, यहां से थोड़ी दूर के फासले पर ऑरेंज ट्रेन चल रही है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद मेट्रो बस लाखों लोगों को बाइज्जत सफर मुहैया कर रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बन रही थी और सेहत के शोबे में PKLI जैसे इदारे बन रहे थे, अस्पताल बन रहे थे। मैं इन मंसूबों की तकमील पर जेल में कैद अपने भाई शहबाज शरीफ को शाबाश देता हूं। दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूं कि उसने जाती तौर पर अपनी निगरानी में ये सारे काम मुकम्मल किए। लाहौर के मेरे भाई और बहनों, पूरी कौम जान चुकी है और आपको भी पता है कि 2018 के इंतखाबात में किस तरह हमारी तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई। किस तरह चंद जर्नैलों ने मिलकर फैसला किया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को इबरत का निशाना बनाना है। किस तरह उन्होंने तय किया कि एक ऐसी कठपुतली को लेकर आना है जो आंखें बंद करके उनके इशारों पर नाचती रहे। और आज वही कुछ हो रहा है आपके सामने। उन्होंने वोट इस तरह चोरी करके एक नालायक, नाअहल और नादान कैलेंडरों का एक सर्कस लगाया और फिर देखते ही देखते तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और मुआशी तबाही की गहरी खाई में धकेल दिया, धक्का दे दिया। आपको याद होगा, हमारे दौर में आटा 35 रुपए किलो था, 35 रुपए। मुझे बताओ कि आज आपको आटा कितने रुपए का किलो मिलता है? नवाज शरीफ के दौर में चीनी 55 रुपए किलो थी। मेरे लाहौर के भाइयों और बहनों, जरा बताओ आज चीनी किस भाव मिलती है? और जो इजाफी पैसे आप अदा कर रहे हैं, भाई उसका फायदा किसान को नहीं पहुंच रहा। उसका फायदा किसी को नहीं पहुंच रहा, अवाम को नहीं पहुंच रहा, बल्कि ये पैसे इमरान खान के हवारियों और ATM मशीनों की जेबों में जा रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए और मैं आपसे गलत बात कभी नहीं करता। नवाज शरीफ के दौर में
آپ کو یاد ہے نا، ڈالر 104 روپے پر تھا، اور کہاں پہنچ گیا؟ آج کہاں پہنچ گیا ہے؟ پاکستان کے عوام اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب کس سے لیں؟ کس سے پوچھیں کہ گھی، دالوں، سبزیوں اور ضروریات زندگی کی قیمتیں 200 گنا کیوں بڑھ گئی ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ دواؤں کی قیمتیں ان کی پہنچ سے کیوں باہر ہو گئی ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کیوں چلی گئی ہے؟ کس سے پوچھیں کہ لوگ فاقوں پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ رکشہ ڈرائیور کیوں اپنے معصوم بچوں کو نہر میں پھینکنے پر مجبور ہو گیا؟ کس سے پوچھیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دینے والے نے لاکھوں لوگوں کا روزگار کیوں چھین لیا؟ آج تو پاکستان سے باہر بھی ہمارے پاکستانی بے روزگار ہو رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر اس بات کو۔ کس سے پوچھیں کہ 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کدھر چلا گیا؟ کس سے پوچھیں کہ بجلی اور گیس ملے نہ ملے 3 4 گنا بل کیوں آ رہے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ 27 ارب میں میٹرو بس بنانے والا شہباز شریف تو جیل میں ہے، لیکن پشاور BRT جس میں قوم کے 110 ارب ڈبونے والے آج کیوں دندناتے پھرتے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ عاصم سلیم باجوہ نے امریکہ میں اربوں کی سلطنت کہاں سے بنائی؟ کس سے پوچھیں کہ علیمہ خان نے بیرون ملک اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنائی؟ کس سے پوچھیں کہ زمان پارک کی نئی تعمیرات اور بنی گالا کا محل کیسے بنا؟ کس سے پوچھیں کہ عمران خان کا فارن فنڈنگ کیس کئی برس سے لاپتہ کیوں ہے؟ یہ عمران خان کہتا ہے NRO نہیں دوں گا۔ تم سے NRO مانگتا کون ہے؟ تم اور علیمہ خان تو خود ثاقب نثار کے NRO پر جی رہے ہو، تم کسی کو NRO کیا دو گے؟ بھائی کس سے پوچھیں کہ آکسیجن ملے؟ آکسیجن پشاور میں نہیں ملی، اور 7 افراد کیوں حکومتی نااہلی کے بھینٹ چڑھا دیے گئے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ پشاور میں آکسیجن نہیں ملنے کی وجہ سے 7 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کس سے پوچھیں؟ کون جواب دے گا؟ اور کس سے پوچھیں کہ سکوت کشمیر جیسے سانحے پر یہ جعلی حکمران کیوں خاموش بیٹھے؟ کس سے پوچھیں کہ ہمارے قریب ترین دوست سعودی عرب اور چین بھی ہم سے کیوں دور ہو گئے؟ کس سے پوچھیں کہ پاکستان، ہنستا بستا پاکستان دنیا میں آج کیوں تنہا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں نام نہ لو، نام نہ لیں تو بتائیں پھر کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا ملک کی اس تباہی و بربادی کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے، یا وہ
جو آپ کا ووٹ چوری کر کے اسے اقتدار میں لائے ہیں اور سازش کر کے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا. ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں بھائی کہ ہم نہ جانیں، ہم نہ سمجھیں کہ کون اصلی ذمہ دار ہے. پھر کہتے ہو نام نہ لوں. واہ، ملک کو برباد کر دیا، آپ کو برباد کر دیا، 22 کروڑ عوام کو برباد کر دیا، معیشت کو برباد کر دیا، اور کہتے ہو نام نہ لوں. آئین شکنی آپ کریں تو کیا نام میں وابڈا والوں کا لوں؟ ذرا بتاؤ مجھے، لاہور کے عوام بھائیوں، آپ بتاؤ. پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواریں پھلانگ کر وزیر اعظم کو آپ گرفتار کریں تو کیا شکایت میں محکمہ زراعت کے خلاف درج کراؤں؟ جواب دو مجھے، لاہور والوں آپ ہی جواب دو. ججوں کو بلیک میل کر کے مرضی کے فیصلے آپ لکھوائیں تو کیا شکایت محکمہ اوقاف کے خلاف لگاؤں؟ جسٹس صدیقی سے ہائی کورٹ کے جج تھے اور چیف جسٹس بننے والے تھے. ان سے ملاقات کر کے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوانے کی فرمائش آپ کریں تو کیا شکایت میں محکمہ جنگلات کے خلاف لگاؤں؟ الیکشن چوری آپ کریں، آر ٹی ایس آپ بند کروائیں تو شکایت میں محکمہ صحت کے خلاف کروں؟ آپ بتائیں کہ ان سنگین جرائم کی شکایت پھر میں کس سے کروں؟ لاہور والوں، میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں اور سچ بول رہا ہوں. آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. چند آئین شکن جرنیل اگر اسے پسند نہیں کرتے تو نہ کریں، لیکن نواز شریف حق اور سچ بات کہہ کر رہے گا اور کہتا رہے گا، مگر 22 کروڑ عوام کو ان کا حق دلوائے بغیر، حق کے حکمرانی دلوائے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا انشاءاللہ. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرے ضمیر کی آواز ہے، یہ 22 کروڑ عوام کے ضمیر کی آواز ہے، یہ آپ کی ضمیر کی آواز ہے نا لاہور والوں، آپ کے بھی ضمیر کی آواز یہی ہے نا. نواز شریف کیا کہتا ہے بھائی، کیا کہتا ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ وہی جو پاکستان کے آئین کا بیانیہ ہے، وہی جو فوج کے حلف کا بیانیہ ہے، وہی جو قائد اعظم کا بیانیہ ہے. یہی میرا بیانیہ ہے. آئین کی تابعداری کرو، اپنے حلف کی پاسداری کرو، سیاست سے دور رہو، فوج کے ادارے کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے مت استعمال کرو. ایجنسیوں میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹریاں بند کرو. انتخابات چوری مت کرو. ووٹ کو عزت دو. فوج کو متنازع مت کرو. میرے دوستو، یہی ہے میرا بیانیہ. اس میں اگر کوئی ایک بات بھی ملک یا ریاست یا قومی سلامتی کے خلاف ہے تو مجھے بتاؤ، لاہور والے بتاؤ مجھے. لیکن جب آپ آئین توڑتے ہیں بھائیو،
جب آپ آئین توڑتے ہیں، جب آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب آپ 10 سال اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں، جب آپ ملکی دفاع کے لیے کام کرنے کی بجائے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، جب آپ وار گیمز کی بجائے پولیٹیکل گیمز کھیلنے لگتے ہیں، جب آپ ہر عوامی لیڈر کو عبرت کا نشانہ بنانے لگتے ہیں، تو پھر بجا طور پر عوام کو شکایتیں پیدا ہوں گی، پھر سوال ہوں گے اور سوال پوچھے جائیں گے۔ ان سوالوں کا جواب یہ نہیں کہ نام کیوں لیتے ہو۔ میں اگر آپ سے پوچھوں، جب ایک جرنیل ایک جج کے گھر جاتا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کو نہیں چھوڑنا، اور یہ بات منظر عام پر آتی ہے، تو اس جرنیل کے خلاف کیا ایکشن لیا جاتا ہے؟ اس کو تو الٹا ترقی دے دی جاتی ہے۔ آپ نے ان افسروں کے خلاف کیا کارروائی کی جنہوں نے آپ کے بقول جذبات میں آ کر آئی جی سندھ کو اغوا کیا؟ کہتے ہیں جذبات میں آ کر آئی جی کو اغوا کیا۔ واہ! کیا وہ مریم نواز شریف کے ہوٹل کا دروازہ توڑ کر اندر داخل نہیں ہوئے؟ کیا ایسے واقعات سے فوج کی عزت میں اضافہ ہوا؟ کیا اس سے فوج کا وقار بلند ہوا؟ فوج کا مرتبہ بلند ہوا؟ بھائی، میں نام اس لیے لیتا ہوں کہ الزام پوری فوج پر نہ لگے، الزام میری پاک فوج پر نہ لگے، ان پیارے مجاہدوں اور جان بازوں پر نہ لگے جو اس کھیل سے سینکڑوں میل دور اپنے مورچوں میں ڈٹے ہوئے ہیں اور وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہیں کیا خبر